اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں، اسی کو اللہ بلاتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، چاہنے کے باوجود بھی وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ تو اللہ کا احسان، ابھی اللہ کی طرف سے جو فریضہ ادا کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھ کر کے ادا کریں، کیونکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ادا کرنا ہے، فرض ہے۔ اور عامتاً اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی مرتبہ جا پاتا ہے، بہت سے ایسے بھی ہے کہ جو کئی مرتبہ حاضر ہوئے، لیکن جو آدمی پہلی مرتبہ وہاں پہنچتا ہے، عامتاً اس کو وہاں کے افعال اور ارکان کا علم نہیں ہوتا، تو غلطی ہونے کے امکانات ہیں۔ تو اس لیے یہ حج کے تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس اہم فریضے کو سیکھ کر کے ادا کرنے والے بنیں۔ جتنا اچھا ہم سیکھیں گے اتنا اچھا اس فریضے کو ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج جو یہاں جمع ہوئے ہیں تو دل لگا کر اور دھیان کے ساتھ سیکھے، اور پھر اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے، پھر اس کے بعد اس عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب مختصر طور پر جو ہمیں یہ کٹ دی گئی ہے، جو کتابچے دیے گئے ہیں، ان کا تعارف کرا کر پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بات ہوگی۔ حج کے جو اہم ارکان ہیں وہ تو صرف 5 دن ہیں، اس لیے حج کا مختصر طریقہ یہ 5 دن، حج کے 5 دن کے نام سے چھوٹا سا ہمیں پرچہ دیا گیا ہے۔ یہ 5 دن کے جتنے اعمال اور افعال ہیں مختصر طور پر اس میں ذکر کیے گئے، اس لیے یہ اپنے ساتھ رکھے، پاکٹ سائز بھی ہے، جیب میں رہ بھی سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ان مقامات پر ہم اللہ سے کیا مانگیں، اللہ سے مانگنے کا بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ان دعاؤں کو اس کتابچے میں جمع کیا گیا ہے، تو ان موقعوں پر اس کتابچے کو ساتھ میں رکھے۔ اگر ہمیں دعائیں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں یاد ہے تو اس کتابچے میں سے اللہ سے دعائیں مانگنے والے بنے۔ یہ ڈائری تو ہمیں دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں کچھ اہم پوائنٹس نوٹس کر لیں، کوئی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہو۔ بڑے بڑے اللہ والے مفتیان کرام یہاں پر آئیں گے اور ان کے تجربات کی روشنی میں بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ کسی نے 2 حج کیے، کسی نے 4، کسی نے 5، تو وہ اپنی تجربات کی روشنی میں بہت ساری باتیں بتائیں گے، تو اس ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیں۔ اور یہ جو تھیلی دی گئی ہے، یہ 3 دن رمی کرنے کے لیے کنکریاں ہمیں جمع کرنی ہے، جو مزدلفہ سے، اس کے لیے یہ تھیلی دی گئی ہے۔ تو یہ کنکریاں اس میں ہم جمع کر لیں، اور پھر مینا کے 3 دن اس میں سے کنکریاں ہمیں مارنی ہیں۔ اور یہ جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ اس میں واٹس ایپ کچھ نمبر ہیں، کچھ گروپس ہیں، جس میں حج کے مسائل پوچھنا ہو تو یہ نمبر ہم سیو کر لے، اور وہاں کہیں ہمیں پریشانی لاحق ہو، کچھ مسئلہ پوچھنا ہو، وہاں کوئی اگر ہمارے گروپ میں، ہمارے ساتھیوں میں کوئی مفتی صاحب یا عالم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گروپ میں ہم کیا ہے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ گروپ، یہ پرچے میں جو نمبر دیے گئے ہیں وہ گروپ ہم ان میں شامل ہو جاوے۔
لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو مسائل لوگ کیا کرتے ہیں، ڈھیر ساری باتیں کیا ہے گروپ میں ڈالتے رہتے ہیں. یہ صرف مسائل کا گروپ ہے جو حج کے عنوان سے بنایا گیا ہے، تو اس میں اور کوئی چیز آپ سینڈ نہ کریں. صرف حج کے تعلق سے جو مسئلے ہیں وہی اس میں پوچھیں، کیونکہ اس میں بڑے بڑے مفتیان کرام جو پورا دن مصروف رہتے ہیں علمی کاموں میں اور دوسرے دین کے کاموں میں، تو اس لیے بار بار اس میں سوال نہ کریں اور بے جا سوال نہ کریں. جو ضرورت کا ہے وہ سوال آپ اس سے کریں اور بیہودہ اور لغو چیزیں اس میں سینڈ نہ کریں. یہ جو دانے والی تسبیح دی گئی ہے یہ طواف کے چکر گننے کے لیے اور رمی کا بھی رمی کے اس میں بھی کام آئے گی. اور یہ چہل درود ہے. اگر آپ اچھا موقع ہے، ہم 8 دن 10 دن مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، تو جب بھی حاضری ہو روزہ اقدس کے پاس بیٹھ کر کے اس پورے کتابچے کو کیا ہے ہم پڑھ لیں. اور یہ کتاب دی گئی ہے ساتھ میں، جانے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ اس کا اچھی طرح کیا کر لے، مطالعہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے.